آواز آ رہی ہے اب تک؟ پہنچ پا رہی ہے آواز؟ ہیلو، کوئی جواب دے میسج میں. ٹھیک ہے، اوکے. لکھیے آپ لوگ. اردو شاعری میں سب سے زیادہ الفاظ و محاورات انیس نے استعمال کیے ہیں. الفاظ کا استعمال اور محاورے کا استعمال سب سے زیادہ کس نے کیا ہے؟ انیس نے کیا ہے. کلیئر ہے؟ اس سے دیکھیے، جب ایک چیز یہ بات واضح ہوگی آپ کے اوپر کہ جو الفاظ اور محاورات کا استعمال سب سے زیادہ کیا ہے، جب یہ اس چیز کی بات ہو رہی ہے، انیس کی ایک خصوصیت بیان کی جا رہی ہے، یہ ایک طریقے سے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، الفاظ اور محاورات کا استعمال زیادہ کیا ہے. تو آپ تھوڑا سا پیچھے مڑ کے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایسے ہی کچھ ذوق کے بارے میں بھی ہے. ذوق کے بارے میں کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان کے کلام جو ہے، ذوق کا جو کلام ہے، وہ دہلی کے لیے روزمرہ اور محاورے کے لیے سند قرار دیا جاتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا، یہ پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے؟ ہاں، تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، جب ایک چیز آئے تو آپ اس سے ریلیٹ کیجئے دوسرے چیز کو. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو یاد نہیں کرنا پڑے گا، اس کو رٹا نہیں مارنا پڑے گا، اور ذہن میں بیٹھا رہے گا، اور سوال ایسے ہی دیتا ہے، اور تو آپ کو بآسانی سمجھ میں آ جائے گا اور مشکل نہیں ہوگا لکھنے میں. ایک اور چیز ہے جو ایک خصوصیت ہے، وہ کس کے بارے میں؟ سودا کی خصوصیت ہے. وہ کیا خصوصیت ہے کہ اردو غزل میں خارجیت، زور بیان اور نشاط امیز لب و لہجہ کس کی دین ہے؟ تو سودا کی دین ہے. معلوم ہے نا آپ لوگوں کو؟ تو یہ چیز، جب ایک چیز کی خصوصیت بیان کی جائے تو دوسرے چیز کے بارے میں بھی آپ سوچے تھوڑا سا، وہاں رک کے جب پڑھیں گے یا جب اس کو ریپیٹ کریں گے دوبارہ، تو اس چیزوں کا خیال رکھا کریں کبھی بھی. ٹھیک ہے، آگے لکھیں. سوال دیتا ہے کہ انیس نے کس کے کہنے پہ، میر بابر انیس نے انیس تخلص کیا کیا اختیار کیا ہے. ٹھیک ہے، تو لکھیے آگے. یہ سوال اکثر پوچھتا ہے ایگزاموں میں، تو آپ لکھیں انیس پہلے حزی تخلص اختیار کرتے تھے. آپ کو جیسے پہلے آپ کو بتایا گیا ہے، لکھوایا ہوں شروع میں. انیس پہلے حزی تخلص اختیار کرتے تھے ناسخ کے کہنے پر. کس کے کہنے پر؟ ناسخ کے کہنے پر 1231 ہجری. ناسخ کے کہنے پر 1231 ہجری یعنی 1816 میں انیس تخلص اختیار کیا. تو آپ لوگوں سے اتنا ہجری اور عیسوی کچھ نہیں پوچھے گا. اس میں پوچھے گا آپ سے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو یاد کیجئے، زیادہ سے زیادہ یاد کیجئے گا تو زیادہ ہی فائدہ ہوگا آگے کے ایگزام کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن منیمم آپ کو کم سے کم اتنا یاد ہونا چاہیے کہ جو انیس تخلص اختیار کیا ہے وہ کن کے کہنے پہ کیا ہے. تو کن کے کہنے پہ کیا ہے؟ ناسخ کے کہنے پہ کیا ہے. ٹھیک ہے، لکھے جن کو لکھنا ہے. انیس پہلے حزی تخلص اختیار کرتے تھے ناسخ کے کہنے پر 1231 ہجری اور مطابق 1816 عیسوی میں انیس تخلص اختیار کیا. کلیئر ہے؟ ایک مرتبہ میسج کرے بورڈ اور آواز آ رہی ہو صاف صاف. تو ٹھیک ہے، دیکھیے یہ تخلص اختیار کیا ہے، اس کے پیچھے کا جو کہانی ہے وہ سنیں. ٹھیک ہے، اس کو لکھنا نہیں ہے، جو لکھنے کی ضرورت ہوگی میں بتا دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہوا ہے. ہوا یوں کہ 1816 عیسوی میں اپنے والد خلیق اور ناسخ کے سامنے انیس نے جب یہ مطلب پڑھا،
کھلا باعث یہ اس میں درد کے آنسو نکلنے کا. تو ناسخ نے یہ کوئی مطلب ہے، ٹھیک ہے. تو ناسخ نے بہت تعریف کی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ان کا تخلص زی کے بجائے کچھ اور ہو تو بہتر ہے. اس پر خلیق نے کہا کہ آپ ہی ان کے لیے کوئی تخلص تجویز فرمائیے. تو ناسخ نے کہا مجھے انیس پیارا لگتا ہے. ٹھیک ہے. تب سے ہی میر بابر علی نے حزی کے بجائے انیس تخلص اپنا لیا. کلیئر ہے؟ یعنی والد نے کہا کہ آپ ان کا تخلص رکھے، تو ناسخ نے کیا رکھا؟ تخلص انیس. آگے لکھ کے میر انیس. میر انیس فیض آباد کے ایک رئیس مرزا سعیدو مرزا سعیدو کے یہاں مجلس میں اپنا پہلا سلام سنایا تھا. کون ہے وہ؟ سعیدو. سعیدو کے نام سے ایک کیریکٹر بھی ہے کسی ناول میں. ناول سے کسی کو دلچسپی ہوگا تو پتا ہوگا. بہت ہی مشہور ناول ہے اور بہت ہی شہیدو ہے وہ شاید کیریکٹر کا نام. آپ پڑھیں گے اور اسے آپ کو جب آپ لوگ جب نیٹ ویٹ کی تیاری کریں گے یا پھر کسی چیز کی تیاری کریں گے تو اس میں آپ کو وہ ناول کے بارے میں پڑھیں گے. چاہے پڑھایا جائے گا تو اس میں آگے جب ناول کو پڑھایا جائے گا تو اس میں بتایا جائے گا. بہت ہی امپورٹنٹ کیریکٹر ہے. اس سے سوال پچھلی بار دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور انہی کے یہاں آگے لکھیے انہی کے یہاں 200 روپیے 200 روپیے سالانہ پر مجالس پڑھنے پر مقرر ہوئے تھے. کتنے؟ 200 روپیے سالانہ پر مجالس پڑھنے پر مقرر ہوئے تھے. آگے لکھے انیس کم خوراک تھے، مطلب کم کھاتے تھے. انیس کم خوراک تھے. انتقال سے 10-12 برس پہلے انتقال سے 10-12 برس پہلے سے ہی 10-12 برس 10-12 برس پہلے سے ہی ہاضمے کی شکایت کے بعد رات میں انیس رات میں انیس ہاضمے کی شکایت کے بعد رات میں انیس کھانا نہیں کھاتے تھے، صرف چند بادام رگڑ کر کھا لیا کرتے تھے. سوال بھی دیتا ہے کہ کون ایسا شاعر ہے جو اپنے وفات سے تقریباً 10-12 سال پہلے سے رات کو کھانا نہیں کھایا کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ کون ہے؟ انیس. چند بادام رگڑ کر کھا لیا کرتے تھے. آگے لکھیے ان کے بارے میں. انیس مرثیہ پڑھنے سے پہلے انیس مرثیہ پڑھنے سے پہلے خلوت میں خلوت میں آئینے کے سامنے مشق کیا کرتے تھے. انیس مرثیہ پڑھنے سے پہلے خلوت میں آئینے کے سامنے مشق کیا کرتے تھے. آگے لکھے میر انیس اور مرزا دبیر میر انیس اور مرزا دبیر میں معاصرانہ چشمک تھی.
تو آسرانہ چشمک تھی. ٹھیک ہے. اب آج بچے کم ہیں اسی لیے کل 7 بجے سے کلاس ہوگی، فیملی کلاس ہوگی، اور کل سے کلاس ہوگی. آج اتنا ہی رہنے دیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ اوکے. مرثیہ آپ نے سب نے پڑھ لیا ہے؟ مرثیے میں کیا ہے، کیا چیزیں ہیں، کیا نہیں ہے؟ جو اجزاء ترکیبی وغیرہ ہے میرا، آپ لوگ اس کو ذہن میں رکھیں گے. مرثیہ کے اجزاء ترکیبی سب سے امپورٹنٹ ہے. سب سے زیادہ سوال مرثیے سے سوال دیتا ہے، اجزاء ترکیبی سے. ٹھیک ہے، کون سا اجزاء ترکیبی ہے، پہلے کون ہے بعد میں کون سا ہے، اور اجزاء چہرہ میں کیا ہوتا ہے، سراپا میں کیا ہوتا ہے، رخصت میں کیا ہوتا ہے، آمد میں کیا ہوتا ہے، رجز میں کیا ہوتا ہے، جنگ میں کیا ہوتا ہے، بین میں کیا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہے. تو ان سب چیزوں کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں گے. انشاءاللہ کل کلاس ہوگی آگے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. کسی کا کوئی سوال ہے؟ آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہے؟ 1 منٹ ریکارڈنگ اسٹاپ کرتا ہوں.